فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سنريكم آياتنا في الآفاق وفي أنفسكم حتى يتبين لكم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. رواہ البخاری. صدق اللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. عزیز ساتھیو، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک اہم آیت کی تلاوت کی. اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے حدیث شریف جس کی روایت بخاری نے کی میں نے پیش کی. آئیے چلیے سب سے پہلے اس آیات اور اس حدیث کا ترجمہ سن لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سنوریکم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم تمہیں آسمانوں اور زمینوں میں اور خود آپ کے اندر ہم نشانیاں دکھاتے رہیں گے، یہاں تک کہ حتی یتبین لکم، یہاں تک کہ تمہیں واضح ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حق ہے، اللہ سبحانہ و تعالی حاضر و ناظر ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حالات سے واقف ہیں، اگرچہ کہ وہ حالات کتنے بھی چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی ان حالات سے واقف ہے، بندوں کے بارے میں بھرپور خبر رکھتا ہے، بندوں کا کوئی ایسا عمل نہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کے علم سے مخفی ہو. یہاں تک کہ اگر کالی پہاڑی میں، کالے چٹان میں کالی چونٹیاں رینگ رہی ہو اور ان چونٹیوں کے دل میں جو گزر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں سے واقف ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. اس بات کے لیے اللہ خود شاہد ہے، اس بات پر خود اللہ شاہد ہے، کیا تمہیں یہ شہادت کافی نہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ کہا کہ اللہ آسمان زمین اور خود انسانوں کے اندر اللہ اپنی نشانیاں رونما کرتے رہے گا. عزیز ساتھیو، اس کی ہم نے بڑی زندہ مثال ہم نے عنقریب دیکھا. یہ دیکھا کہ ایک ملک ہے جو بڑا ہی طاقتور ملک ہے اور ان کے یہاں ڈھیر ساری بستیاں ہیں جو انتہائی سیولائزڈ ہیں، اور آنن فانن اچانک رات کے اندھیریوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. اور یہ عذاب کوئی لمبی مدت کے لیے نہیں بلکہ یہ عذاب چند منٹوں کے لیے تھا. لگ بھگ یہ 6 سے 7 منٹوں کے لیے یہ عذاب آتا ہے اور پوری کی پوری بستی اجاڑ دی جاتی ہے. اور یہ عذاب کا سلسلہ، اس کی تاثیرات کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں جا بجا اس کے آثار رونما ہو رہے ہیں. کبھی کہیں کہا جاتا ہے کہ زمین کے نیچے ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ کچھ کم مقدار میں زلزلہ فلان علاقوں میں دیکھنے کو ملا ہے. عزیز ساتھیو، اس بستی میں لوگ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کیسی حالات میں رہے ہوں گے. ان میں سے بعض لوگوں کا پروگرام رہا ہوگا کہ کل فلان جگہ جانا ہے، ان میں سے بعض لوگوں کا یہ بھی پروگرام رہا ہوگا کہ کل میری شادی ہے، فلان سے ملاقات کرنا ہے، فلان کام کرنا ہے، فلان جگہ جانا ہے سیر و تفریح کے لیے. کتنے ہی ایسی خواہشات رہی ہوں گی، کتنے ہی ایسے نوجوان رہے ہوں گے، ان کے یہاں ڈھیر ساری امنگوں کی لمبی فہرست. کتنے سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے پیسے کمانے کے لیے اپنے پورے راستے بنائے ہیں. کتنی خواہشات، کتنی امنگیں صرف ایک فرد واحد کے دل میں. ایک فرد واحد کے دل میں اگر آپ حساب نکالنے نکلیں گے تو اتنی خواہشات ہوتی ہیں کہ بڑی بڑی کتابیں نہیں نکال سکتے ایک فرد واحد کے اندر. تو عزیز ساتھیوں، اس ملک میں کتنے ہی لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں ایسی قسم کی خواہشات، ایسے قسم کے امنگیں رہے ہوں گے، لیکن آنن فانن رات کے اندھیریوں میں صبح کے 4 بجے یہ سب خواہشات دفن کر دیے جاتے ہیں، یہ سب امنگیں ختم کر دیے جاتے ہیں، اور ان کا جو سلسلہ تھا زندگی کا وہ اچانک ختم ہو جاتا ہے. اس سے کیا چیز معلوم ہوتی ہے عزیز ساتھیوں؟ اس سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زمین میں رہنے والوں پر کرم کیا، رحم کیا. انہیں اللہ نے زمین میں رہنے کے لیے مہلت دی، اور یہ مہلت کو جب چاہے ختم کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں کہ فلاں وقت فلاں عمر میں فلاں کو مارا جائے. نہیں، وہ چاہے اچانک پورے معاملات کو روک سکتا ہے،
اچانک پورے معاملات کو ختم کر سکتا ہے. تو اس واقعے سے بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ انسان کتنا کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کتنا کمزور ہے. اس کی کچھ چلتی ہی نہیں ہے زمین میں. اس زمین میں دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے. اس کا یہ ریل پیل یہ سب اللہ کے کرم، اللہ کے رحمت کے ماتحت ہے، اور اللہ جب چاہے اسے روک سکتا ہے. عزیز ساتھیو، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے درمیان ایسے واقعات اب سے نہیں قدیم زمانے سے لا رہا ہے. یہ زلزلوں کا سلسلہ، یہ آندھیوں کا سلسلہ، یہ طوفان کا سلسلہ، زمین میں کہیں نہ کہیں کچھ چلتے رہتا ہے، اور اس علاقے کے لوگوں کو اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ دیکھ لو تم کتنے کمزور ہو. تمہاری اتنی کمزوری، اور تمہارے اندر اتنا فتنہ، اور تمہارے اندر اتنے گناہ، اور تمہارے اندر اتنی نافرمانیاں. سوچتے نہیں کہ تمہاری زندگی اور تم نے جو کچھ بھی رکھا ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہے. یہ سوچ تمہارے اندر کیوں نہیں آتی؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں عزیز ساتھیو، جس کے لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی نشانیاں بتاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. لوگوں سن لو، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پاس اٹھا لیتا ہے، علم کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے. وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلُ، اور زلزلوں کا سلسلہ زیادہ ہو جاتا ہے. وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، زمانہ قریب چھوٹا لگنے لگتا ہے. وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے ظاہر ہوتے ہیں. وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور حرج زیادہ ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ الحرج القتل، قتل و غارت گیری عام ہو جاتی ہے، اور یہاں تک مال کی زیادتی ہوگی کہ لوگوں کے پاس ڈھیر سارا مال ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانات کو گنے، اور ان میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا زلزلوں کا، کہ یہ زلزلے زیادہ آئیں گے، اور انسان ان زلزلوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے. یہی اصل مقصد ہے. دیکھیں اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ أَن يَأْتِيَ بَأْسُهُمْ بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ أَن يَأْتِيَ بَأْسُهُمْ ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. کیا قوم اللہ کے اس قانون میں رہ کر امن پرست ہو گئی ہے، بے خوف ہو گئی ہے، نڈر ہو گئی ہے؟ کیا انہیں نہیں معلوم کہ اللہ کا عذاب اچانک آ سکتا ہے رات کے موقع پر جب وہ سو رہے ہوتے ہیں؟ کیا وہ لوگ بے ڈر ہو گئے؟ کیا وہ لوگ نڈر ہو گئے، بے خوف ہو گئے کہ اللہ کا عذاب انہیں آ لے سکتا ہے، آ کر اچک لے جا سکتا ہے دن کے موقع پر جب وہ کھیل رہے ہوتے ہیں؟ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا اللہ کے تعلق سے بے خوف ہو گئے یہ لوگ؟ کیا اللہ کے تعلق سے بد امن ہو گئے یہ لوگ؟ اللہ کے تعلق سے بے خوف ہونا، اللہ کے تعلق سے نڈر ہونا، یہ اس قوم کا کام ہے جو خسارہ اٹھاتی ہے. تو عزیز ساتھیو، اللہ نے اس آیت کے اندر ڈرایا ہے کہ کبھی بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، کبھی بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اس لیے بندے مومن کو تیاری کرنی ہے. ان زلزلوں اور ان عذاب سے جو چیز ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے وہ کیا ہے عزیز ساتھیو؟ کیا ہے؟ زلزلہ ادھر آیا، ادھر آیا، آپ محفوظ ہیں، ضروری ہے کہ آپ بھی محفوظ رہیں گے، ضروری ہے کہ آپ کے بھی علاقے محفوظ رہیں گے. کہ کون دے گا گارنٹی؟ اس کا کوئی دے نہیں سکتا. کبھی بھی آپ کے پیر تلوں کی زمین کھینچ لی جا سکتی ہے، کبھی بھی آپ کے پیر تلی زمین اس میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں، یہ ہل سکتی ہے، اور اس کے اوپر رہنے والے آنن فانن موت کے گھاٹ اتار دیے جا سکتے ہیں. تو ایسے موقع پر ہر بندے مومن کو کرنا کیا ہے؟ یہی اہم سوال ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نشانیوں کو دکھاتا ہے تاکہ بندے مومن اللہ سے ڈر جائیں. اور ہماری تیاری کیسی ہونی ہے؟ جب بھی ایسے آپ چیزوں کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنی ایمانی حالات کو چیک کر لیجئے کہ آپ کی ایمانی حالت کیا حالت ہے. کیسے چیک کریں؟ کیونکہ آدمی اگر حالت ایمان میں مرتا ہے تو یاد رکھ لیجئے یہی جنت جا سکتا ہے، اور یہی اللہ کے یہاں اللہ کی رحمت حاصل کر سکتا ہے. تو دل کی حالت ایمان کی حالت ہو، یہ بہت ضروری ہے، اسے مینٹین کرنا ہے. اگر دل میں ایمان کی حالت کمزور ہو یا پھر ایمان نہیں ہے تو اس آدمی کی موت اس کے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے. عام طور پر لوگ یہ کیلکولیشن کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں آدمی اس قسم کی موت اسے آئے تو یہ بڑی اچھی موت ہے، گھر میں لیٹا ہوا ہے، یہ اسی کمرے میں ہے، نرم بستر میں پڑا ہوا ہے، وہاں پر اسے موت آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی آرام کی موت ہے، بڑی اچھی موت ہے. اگر کسی آدمی کو کتے نے کاٹ لیا، کسی جانور نے چیر پھاڑا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی کی بڑی بری موت ہے. عزیز ساتھیوں، آدمی جیسے مرتا ہے اس موت کی کیٹیگری فیصلہ نہیں کرتی کہ وہ اچھی موت ہے کہ بری موت ہے. اسے ہم کو سمجھنا چاہیے.
کیسے آدمی مرتا ہے وہ کیفیت یاد رکھ لیجئے، یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ اچھی موت ہے کہ بری موت ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام میں بعض ایسے تھے جنہیں قتل کر دیا گیا، انبیاء علیہ السلام میں بعض ایسے تھے جنہیں بعض لوگوں کو زہر دے دیا گیا، انبیاء علیہ السلام کو بعض لوگوں کو مچھیوں نے نگل لیا، تو مختلف چیزیں ہم پڑھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہ جو موت کی ہے جو صورت، یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ آدمی کی موت اچھی ہے کہ بری موت۔ یاد رکھ لیجیے، اچھی بری موت کا فیصلہ کرنے والی چیز جو ایمان آپ کے دل میں ہے۔ آپ کو موت آئی، آپ اس حالت میں کیسے تھے؟ آپ کے دل میں کیسی کیفیت گزر رہی تھی؟ آپ کے دل میں کیسی حالت گزر رہی تھی؟ یہی ہے فیصلہ کن چیز۔ اگر آپ کے دل میں ایمان تر و تازہ ہے، اللہ پر آپ کا یقین مکمل ہے، اور آپ اللہ کی ملاقات کے لیے تیار ہیں، اور آپ نے اتنے اعمال کر لیے جس کے ذریعے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے معاف کرے گا اور جنت میں ڈالے گا، اگر یہ کیفیت آپ کی ہے تو سبحان اللہ، آپ کی یہ موت بہترین موت ہے، اگرچہ کہ آپ کو کسی شیر نے چیر پھاڑ ڈالا ہو، اگرچہ آپ زمین میں گر کر مر گئے، اگرچہ کہ آپ پانی میں ڈوب کر مر گئے، کسی بھی حالت کی صورت کی موت ہو، آپ کے دل کا فیصلہ، آپ کے دل کا ایمان ہی فیصلہ کرتا ہے۔ آدمی اپنے دل کے حفاظت، اپنے دل کے ایمان کی حفاظت کیسے کرے گا؟ آدمی کو جب موت آتی ہے تو دیکھ لیں کہ اس سے پہلے کی وقت اس نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، کیا اس دن اس نے نمازیں پوری ادا کی کہ نہیں ادا کی، اور کیا اس نے اپنے آپ کو حرام سے بچایا کہ نہیں بچایا ہے، کیا اس کا دامن حرام سے بچا ہے کہ نہیں بچا ہے۔ اگر یہ خانے آپ نے ٹک کیے، آپ نے کہا کہ ہاں بھائی میں نے نماز پڑھی ہے اور اللہ پر میرا مکمل بھروسہ ہے اور میں نے اپنے آپ کو حرام سے بچا رکھا ہے، تو سبحان اللہ، اس سے بہتر کوئی موت ہو نہیں سکتی۔ لیکن عام طور پر لوگوں کی امنگیں اتنی ہوتی ہیں، دنیا سے اتنا لگاؤ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو سوچنے کے لیے انہیں کبھی موقع ملتا ہی نہیں۔ وہ یہ کبھی نہیں سوچتے کہ بھائی میری نمازیں ٹھیک سے ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیا میں نے ٹھیک ڈھنگ سے میری زبان کا استعمال کیا کہ نہیں کیا، کیا میرے پیٹ میں رزق حلال گیا کہ نہیں گیا، حرام سے میں نے آپ کو بچایا کہ نہیں بچایا، حرام سے میں نے اپنی آنکھوں کو بچایا کہ نہیں بچایا، حرام سے میں نے اپنی شرمگاہ کو بچایا کہ نہیں بچایا۔ ان چیزوں کو چیک کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جب وقت ختم ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو لے کر وہ سیریس نہیں ہوتے، ان چیزوں کو لے کر وہ غور و خوض نہیں کرتے، تو یاد رکھ لیجئے وہ موقع ہوتا ہے جب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ کا عذاب اچانک آ کر آپ سے کہتا ہے کہ تو سوچ کیا رہا ہے، تو کس وادی میں بھٹکا ہوا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ دنیا تیری ہے، تو جیسے پلان بنائے گا ویسے ہوگا، تیرے فیوچر کو تو کنٹرول کرتا ہے، تیرے آنے والے دور کو تو پیسوں کے ذریعے سے کنٹرول کر سکتا ہے، تو اچانک دھچکا دیا جاتا اسے اور بتایا جاتا ہے کہ تیری حقیقت کیا ہے، کبھی بھی تیرا معاملہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے دل کی حالت کی تیاری میں لگ جا۔ تو ان حالات کو سننے کے بعد، ان واقعات کو سننے کے بعد بندے مومن کے دل میں جہاں وہ ڈر آ جاتا ہے، ساتھ ساتھ وہ اپنے اعمال کی تبدیلی، اپنے اعمال کی درستگی میں کام کرتا ہے۔ پہلے نماز کی پابندی اپنے اندر لاتا ہے اور اس کے بعد اچھے کاموں میں اپنے آپ کو جوڑتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ ہے تیاری جو کرنی ہے، اور اس تیاری کے لیے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ چاہتا ہے بندے زمین میں وہ ان کی حالت درست ہو جائیں، کیونکہ قیامت کے دن رحم و کرم کا معاملہ نہیں ہوتا، قیامت کے دن انصاف کا معاملہ ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے، آپ کے ایمان کو دیکھتا ہے۔ وہاں پر یوم قیامت کا دن یوم الدین ہے۔ یوم الدین کا معنی فیصلے کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے کہ آپ نے کیا اعمال کیا اور اس اعمال کے بدلے آپ کو کیا بدلہ دیا جائے گا۔ تو قیامت ایک مرتبہ برپا ہو گئی تو وہاں پر آپ نہ توبہ کر سکتے ہیں، نہ اپنے اعمال کا اضافہ کر سکتے ہیں، نہ اپنے غلطیوں کو سوچ کر نادم ہو سکتے ہیں، اس کے لیے توبہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی قیامت قائم ہو جائے گی، دروازے توبے کے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ زمین میں ان نشانیوں کے ذریعے سے آدمی تیار ہو جائے، آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے جھٹکے دیتا ہے۔ یہ جو جھٹکا آیا ہے یہ کچھ عام جھٹکا نہیں ساتھیو، اس جھٹکے کے تعلق سے کہتے ہیں کہ صدی کا سب سے بڑا جھٹکا ہے، جس میں 50,000 سے زیادہ لوگ مر گئے ہیں اور کئی لاکھ لوگ لاپتہ ہیں اور بڑی بڑی بستیاں اجاڑ دی گئی ہیں، لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ شہر کے درمیان یہ زلزلہ آیا تو اس لیے اتنا بڑا نقصان،
تو یہ اتنا بڑا نقصان، اتنا بڑا جھٹکا کہ ساری دنیا کے لوگ اس تعلق سے جانتے ہیں. کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا، کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا جو اس زلزلے کے تعلق سے آج دنیا میں جانتا نہ ہو. ہر آدمی اس تعلق سے کچھ نہ کچھ جانتا ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا جھٹکا تھا، اتنا بڑا مار تھا. تو اللہ نے مار کو اتنا بڑا اس لیے بنایا تاکہ ہر فرد سوچے. جھٹکے چھوٹے آتے ہیں تو لوگ اسے نظر انداز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ایسا ہوتا ہے، ایسے چلتا ہے. لیکن جب اتنی مقدار میں اتنی زبردست اور اتنی بھیانک جب صورت بن جاتی ہے تو ہر فرد سوچتا ہے کہ بھئی ہو کیا گیا ہے، اور اپنے ملک کے تعلق سے سوچتا ہے. زمین میں چلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ زمین جس میں چل رہا ہوں یہ کبھی بھی اپنا پیٹ کھول سکتی ہے، کبھی بھی ہمیں نگل سکتی ہے. یہ سوچ آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو عزیز ساتھیو، ان چیزوں سے ہمیں عبرت یہ حاصل کرنی ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلیاں آئیں، ہماری زندگی میں تبدیلیاں آئیں. لیکن ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ہوتے ہیں، انہیں آپ زلزلے بتائیے، انہیں آپ سونامی بتائیے، لیکن ان کی زندگی بدلتی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دلوں میں ٹھپا مار دیا. اللہ نے ان کی دلوں میں کالا ٹھپا مار دیا. انہیں سمجھ میں نہیں آتا، انہیں صرف وہ نوٹیں گننی ہے، انہیں صرف وہ اے ٹی ایم مشین بننا ہے، انہیں بینک بیلنس نظر آتا ہے، انہیں فیوچر کو سیٹل کرنے کے لیے پیسے کیسے کمائیں اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں. ایسے کتنے ہیں ہمارے معاشرے میں، ایسے کتنے ہیں لوگ، انہیں جھٹکایا بے آئے کوئی مسئلہ نہیں، دل زندہ نہیں ہوتے. افسوس در افسوس، دل زندہ کر لے بھائی، اللہ کا عذاب عام نہیں ہوتا. دنیا میں بھی عذاب، اور جب ادھر پہنچیں گے وہاں پر بھی عذاب ہے. دنیا کی اتنی لگاؤ انتہائی بدترین چیز ہے، بڑی بری چیز ہے. اس دلدل سے باہر نکلو، یہی پیغام ہے ان زلزلوں کا کہ آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ کے قریب آئیں. پیسوں کا درجہ ہتھیلی میں ہو، دل میں نہ ہو. پیسے ضرورت ہے آدمی کی ترقی کے لیے، بغیر پیسوں کے کام نہیں ہوتا، ہم جانتے ہیں. لیکن یہ پیسوں کا لگاؤ آپ کے جسم سے کس حصے سے جڑا ہوا ہے؟ پیسوں کا آپ کا لگاؤ ہاتھوں سے ہو تو اچھی بات ہے کہ پیسے ہاتھ میں آئے، آپ نے ہاتھ میں خرچ کر دیے، معاملہ ختم. لیکن اگر یہ پیسوں کا معاملہ دل سے جڑ جائے، دل سے لگ جائے، دل میں آپ نے اسے جگہ دے دی، تو یہاں پر مصیبت ہے، یہاں پر مصیبت ہے. یہاں سے آدمی بخیل بنتا ہے، یہاں سے آدمی ہر قسم کی برائی سوچتا ہے، یہاں سے آدمی بدترین درجوں میں پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے. تو پیسے ہاتھ میں آنا ہے، ہاتھوں سے جانا ہے. یہ دنیا کی خواہشات سے ہم کو باہر نکلنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر سمندر میں سوئی ڈال دی جائے اور سوئی میں جتنا پانی لگا ہوا ہے اتنا پانی ہی ہے دنیا، اور یہ پورا سمندر آخرت ہے. یہ پورا سمندر آخرت ہے. آخرت کے مقابلے دنیا کچھ ہے ہی نہیں ہے. اور یہ دنیا آپ جانتے ہیں کہ ایسے کئی سیارے ہیں جو کہکشاں میں گھوم رہے ہیں، اور ہماری دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وعدہ کیا کہ اگر آپ نے زمین میں ٹھیک زندگی گزاری تو آخرت میں ہم آپ کو ایسا مقام دینے والے ہیں اور ایسی جنت دینے والے ہیں جو ہر فرد کے لیے اس دنیا سے 10 گنا زیادہ ہوگی. تو اللہ کے وعدے سچے ہیں عزیز ساتھیو. اللہ نے قرآن میں بھر بھر کے وعدے کیے تاکہ مومنین اس دنیا کے لگاؤ سے دور ہو جائیں، یہ شیطان کے شکنجے سے باہر آ جائیں، اس دنیا کی محبت سے باہر آ جائیں. تو یہ زلزلوں، ان طوفانوں، ان فیضانات اور یہ جو تبدیلیاں ہم دیکھتے ہیں، یہ تبدیلیاں اسی وجہ سے آتی ہیں کہ انسان درست ہو جائیں. جب برائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں تب بھی یہ تبدیلیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے آتا ہے. یہ آسمان اور زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تبدیلیوں کو لا کر بتاتا ہے کہ دیکھو بھائی اب درست ہو جاؤ. مہلتیں بہت دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیکن عقل مند ہیں جو ان مہلتوں کو سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی کو بدلتے ہیں. ھذا باللہ توفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.